السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دو عیدوں سے نوازا ہے جس دن وہ خوشی مناتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ناظرین، آپ نے 5 نمازیں جو ہمارے اوپر ہم فرض کی گئی ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کی رکعات تو آپ کو علماء کے ذریعے علم ہو گیا ہوگا، لیکن ناظرین یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان نمازوں کی جو تکبیریں ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، کچھ لوگ 6 پڑھتے ہیں، یعنی 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ 12 کہتے ہیں۔ آخر صحیح کون سی ہیں؟ کون سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ ثابت ہے؟ پہلے تو ہم چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ناظرین ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، 7 زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے۔ پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا۔ اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی۔ اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ 7 زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی، اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں، اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔ کسی نے کہا ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا،
کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی اللہ اکبر 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 کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھیں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 بار ہوں گا، اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلیں گا. جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اوپر ایک ہو گیا، پھر 5 کریں گا، پھر ہاتھ باندھیں گا، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ، یاد رکھیں 2 تکبیرات میں. اب جو معاملہ چل رہا ہے 6 تکبیرات کا، دیکھیے سب سے پہلے تو تکبیرات سنت ہیں، انشاءاللہ عزیز ان کی چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں آئیں گا، اور ان کے کم زیادہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نماز میں فرق نہیں آئیں گا. تو لہٰذا آپ نے جو کیا انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اگر آپ کو اب پتہ چل گیا آپ کر سکتے تو کریں، لیکن جہاں اجتماعیت کا معاملہ آتا ہے اور امام وہ طریقے پہ ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا، تو ظاہر سے میں بھی 6 تکبیرات ہی کرتا ہوں پھر، چونکہ یہ سنت ہے، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا موقعہ ہے سنتیں، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ ہم پر واجب ہے. اجتماعیت سے مراد ہماری جماعت کی اجتماعیت نہیں، امت مسلمہ کی اجتماعیت ہے، اور اس کے ساتھ ہم بالکل رہیں گے ہر بار، ٹھیک ہے. تو لہٰذا چھوٹ جانے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑیں گا، اور اگر علماء کی علمی چوک ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن جہاں 12 ہوتی ہے بالکل 12 کرے، جہاں لوگ علم ہے وہ کوشش کرے کہ تکبیرات کو بڑھا دے اور اس کو 12 ہی رہنے دے. اور اگر آپ نے 6 سے پڑھی تو اللہ سے بہرحال اب آپ کو پتہ چل گیا صحیح چیز پہ آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے اس معاملے میں، اور چونکہ سنت ہے انشاءاللہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. ساتھ میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی آپ کو سمجھائے دوں، ٹائم ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے. عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز واجب ہے. اس میں 6 تکبیریں زائد، 6 تکبیرات کیسی ہیں؟ 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، اور ہر تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ کھول دینے ہیں، جنازے کی طرح باندھے نہیں رکھتے، کانوں کی لو کے بقدر کر کے اس کو کھول دینے. اور پہلی رکعت میں تلاوت قرآن کریم سے پہلے، اور دوسری رکعت میں جب تلاوت قرآن کریم مکمل ہو جائے اس میں. تو تلاوت سے پہلے کا معنی سبحانک اللہم کے بعد ہے، یہ پہلی رکعت ہے، اور تلاوت کے آخر کا معنی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے. اور اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر بھول ہو جائے امام سے، وہ بھی انسان ہے، تو نہ اس کے لیے پھر سجدہ سہو ہے، نہ اس کو پیچھے بتانا ضروری ہے کہ اللہ اکبر امام سے آپ بھول گئے. تو جس شریعت نے ہمیں تکبیرات پڑھنے کی ذمہ داری دی ہے، اس نے بھولنے پر ہمیں معاف ہونے کی چھٹی بھی دی ہے. اس لیے آپ اور ہم میں سے کوئی یہ بندہ بات نہ کرے کہ جی بھول گئے تو نماز رہی. تو دونوں مسئلے شریعت کا جز ہے. رکعت ہے عید کی نماز 2 رکعت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے بارے میں ہے صلی یوم العید رکعتین. عید کے لیے عیدگاہ میں عید سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، نہ عید کے بعد عیدگاہ میں کوئی سنت ہے. سنن ابو داؤد یا سنن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب گھر واپس آیا کرتے تھے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. واللہ عالم. عید کی نماز دوسری نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہے. عید کی نماز میں بہت سے ہمارے بھائیوں کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں رہتا، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے. عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں جو کہی جائیں گی. شروع میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، اور یہ قراءت سے پہلے کی جائیں گی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وہ ہر رکعت میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب انسان کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ لے یا اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 12 تکبیریں پہلی رکعت میں قراءت کو شروع کرنے سے پہلے ہیں. اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر جب انسان اٹھے گا تو پھر 5 تکبیریں کہے گا. دوسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھے گا تو 5 تکبیریں کہے گا، اور یہ بھی قراءت سے پہلے کہے گا. یعنی جب کھڑا ہو گیا دوسری رکعت میں پھر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر 5 تکبیریں کہے گا، اس لیے کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے کہ التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخرہ والقراءۃ بعدہما کلیہما۔ عید کے اندر تکبیر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں اور قراءت اس کے بعد کی جائے گی۔ تو یہ عید کی تکبیروں کو انسان کے لیے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ نماز عید کی بات اور نماز عید کنیاں تکبیراں ہونی چاہیے، یہ بارے جی وہ گل جی میں اگے دہرائی پھر دہرا دیا کہ رسول کریم علیہ السلام تو کسے گروہ دے کول کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ نے 65 کہیاں یا 3 کہیاں۔ مسئلہ بیان کرنا واضح، کوئی حدیث نہیں ایسی جی 16 نے صحیح ہوئے، سب خامیاں۔ مگر جدو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے دونوں کام کیتے، بالکل جس طرح سارے دوسرے حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی انہوں گمراہی نہ کہے، بالکل صحیح، ادا بھی موقع ملے تو پڑھ لینا چاہیے۔ اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دی المحلہ اور یہ اندر فرماؤں ہے کہ بھائی رسول کریم علیہ السلام تو اس بارے آیا کوئی نہیں، اے گلاں یاد کر لو۔ اور تدے کراچی کو شاید حدیث ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جدو نہیں نا لنگر تے ادا ہی کہ انہوں نے آخیا نہیں صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں، تکبیر کوئی نہیں کرنی۔ ایسے گل تیار گیا کہ حضور تو کوئی صاحب نہیں وہ اشتہار کر دے ہوں، ادا ہی گاں تو گاں گمراہی چلتی جاتی ہے۔ رسول اللہ تو دین لین دا طریقہ یہ نہیں کہ کتاباں لفظ لکھے دیکھو، یہ بھی ضروری ہے۔ جڑے کول بیٹھے سونا کی سیکھیا، بعد امت کی کر دی آئی ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا طرز عمل اور امت دا تعامل، اینو جن چھڈتا میں دعائی دینا کہ دنیا دا کوئی گمراہ آدمی ہو کے مروں گا، کدی وہ انجام نہیں بخیر ہونا۔ اس سے کوئی ضد نہ کرے جی آدھے جی عورتوں دا کدے نہیں لبدا، بھائی عورتوں دا لبدا کیوں نہیں؟ سارے صحابہ اماماں تو لے کے پوری امت آندی ہے تو سجدہ کرے تو وشکے کرے، تسی لفظ لبدے پھردے جی۔ امت نے لفظاں تو نماز سیکھی تھی، یہ تو 100-200 سال بعد کتاباں لکھیاں۔ حضور نے کیا امت چل پئی، مڑ سے لے کے دیکھ لو کسی عالم امام آخیا کہ عورت اٹھ کے سجدہ کرے؟ جو لفظاں تیروں گا گمراہ ہوگا، میں تھوڑے سامنے اعلان دعائی کہ اس تو توبہ کر دو، کوئی لفظ نہیں تلاش کرنا، دیکھنا کہ نیک لوگ کی کرتے ہوں گے۔ پوری امت ایک تو ہوں کوئی گل کا رولا کوئی کردا، کوئی ساری امت مشرق مغرب تو ایک کام کرے تو تسی وکھرے ہی اٹھ کھڑے اب لفظ نہیں لکھیا لبدا۔ اے لفظاں دی گل کرنا، جے لفظ لینے تو تکبیر تشریق کتے نہیں لبدی کہ حضور نے آکھی ہے، صحابہ نے آکھی۔ اے نماز عید دے اندر بالکل ٹھیک ہے، وفی ھذا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاملہ 84 صفحہ کہ رسول پاک تو جتھے جتھے لکھا کہ آپ نے 7 کہیاں تو 5 آندے ایک بھی ہونا جو صحیح نہیں، سب ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ تے صحابہ کرام نے کہیاں کہڑیاں کہیاں؟ 7-5 والے بھی آگے فرماؤں امام مالک نے لکھیا شہد تلیدہ ما ابی ہریرہ کبر اولا سبنا فی الآخرۃ خمسا قبل القراء۔ حضرت نافع آندے میں عید پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نال، مروان گیا سی مدینہ، انہوں نے اپنا نائب بنا گیا، نماز عید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائی تو پہلی 7 تکبیراں آکھیاں، دوجی 5 آکھیاں تے آکھیاں قرات تو پہلا، دوواں چ قرات کر تو پہلا پڑھیاں۔ وہذا سند کا شمس، فرماندے بھی سند جڑی سورج ورگی، کوئی شک نہیں، بالکل پکی ٹھکی ہے۔ اگے پھر دوجی لکھی ہے جڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ گل دسی کہ وہ گورنر نے پوچھا انہاں کہ اللہ اکبر کہہ 3 تے 4 تکبیراں پہلا آن گیاں شروع جی رلا کے، پھر قرات کر، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کر، پھر دوجی چوٹ، پھر پہلا قرآن شریف پڑھ، پھر 4 تکبیراں قرات تو بعد پھر رکوع سمیت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہوں نے پہلی رکعت 4 تکبیراں کہیاں، پھر قرآن پڑھیا، پھر رکوع کیتا، پھر اٹھے، پھر قرآن پڑھ کے بعد 3 تکبیراں آکھیاں سوائے اور رکوع دی۔ وہذان اسنادان فی غایت الصحہ، آندے بھی دوویں سنداں انتہا درجے دیاں صحیح، یعنی صحابہ تو دونوں کا پتہ لگ گیا۔ اور جدوں اکرمہ نے روایت کیتا کہ ابن عباس نے پوچھا کہ کنیاں کہڑیاں چاہیے، انہوں نے کہا پتھر 7 کہہ لا، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا۔ الحمدللہ دین کنا آسان ہے، مگر اسی ٹکڑے کر لیا، ایک کہیں مر کے بہ گیا کہ دوجے نوں مر کے بہ گیا، گروہ بنا لیا تو دے پیچھے نہیں پڑھنی۔ ابن عباس رضی اللہ جنہوں نے 3 کہیاں نا، جدوں پوچھا شریف فرمایا پت 7 کہہ لا، 7 کہہ لا دوان، 9 کہہ لا، 11 کہہ لا، 13 کہہ لا، کوئی گل نہیں، اللہ دی بڑائی ہے، تکبیر تو اے وسعت ہے، بالکل دین آسان اور سوکھا، انہاں تے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ کل میں خبر سنی دل خوش ہوا کہ 40 چکے ستانے دے کول ایک مولانا آئے، میرے دوست کہنے لگے اتنے مناظرہ رکھ لیا۔ ہاں اے مناظرے کا سن کے بالکل استنبول کا واقعہ یاد ہوں بھی جدو استنبول سے مسلمان کا آپ نماز عیدین کے طریقے سے تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ
عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے. یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہیں، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند نماز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. ناظرین، آپ نے تمام علماء کرام کی گفتگو تو سن لی، لیکن ناظرین اگر آپ سن ابو داؤد کا مطالعہ کریں گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا، تو ان کے اندر جو ہمیں بات ملتی ہے، اور ایک چیز آپ نے اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ اکثر آپ مساجد کے اندر عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پہلے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، سن ابو داؤد کا آپ مطالعہ کریں گے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یعنی ان کی 12 تکبیریں ہیں. پہلی رکعت کے اندر 7، دوسری کے اندر 5. اور یہ پہلی کے اندر جو 7 ہے نا، اس کے اندر تکبیر تحریمہ نکال کر جو پہلی کے اندر 7 تکبیریں ہیں نا، وہ پہلے آپ نے تکبیرات کہنی ہے، اس کے بعد آپ نے یعنی قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورہ پڑھنی ہے. اور دوسری کے اندر بھی ایسے ہی ہے، قرات سے پہلے 5 تکبیریں. یہ سن ابو داؤد کی حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، اور دوسرا فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اگر آپ المستدرک حاکم کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ان دونوں کو تھامے رکھے گا، مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، یعنی ان کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا، یہ قرآن اور میری سنت یہ دونوں میرے حوض پر آ جائیں گے. اگر المستدرک حاکم کا مطالعہ کریں گے، اس سے اوپر والی حدیث کے اندر یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.